العابدین بن امام الحسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا یوم 15 تاریخ کو ہے اور 22 تاریخ کو یوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کورٹ کے جنرل سیکرٹری کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اور اس کی ڈبل 12 تاریخ کو یوم ہے شارح مسلم امام النووی علیہ رحمہ کا، اور 27 تاریخ کو یوم ہے سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 27 تاریخ کو معراج ہوئی ہے جو عام اور مشہور ہے۔ تو ہم برکتاً جو ہے وہ ان بزرگان دین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے جو ہے وہ معراج شریف کے موضوع سے بھی ہم فیض لیتے ہیں، اور پھر جو بتایا ہے کہ یہاں پر جو سلسلہ ہے نماز کا اور لنگر کا انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ 6 تاریخ رجب المرجب کو نسبت حضور سلطان الہند عطا رسول خواجہ خواجگاہ سرکار غریب نواز شیخ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری علیہ رحمۃ اللہ کہ 6 رجب 633 ہجری کو آپ نے جو ہے وہ وصال فرمایا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو شیخ محقق شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا سلطان الہند غریب نواز کا تو آپ کی پیشانی پر یہ لکھا تھا حبیب اللہ و مات فی حب اللہ، کہ اللہ کے حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں وصال فرمایا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ حضور سلطان الاولیاء بعد اللہ الاشرف سلطان محبوب سبحانی سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ سلطان الاولیاء ہے، اور حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز علیہ رحمہ یہ آپ کے رشتے میں ماموں ہوتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم حضور غریب نواز کے ماموں جان ہوتے ہیں، اسی لیے کہ جب آپ نے بغداد شریف میں برسر منبر یہ کہا قدمی حاضی علی رکبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب نے گردن کو جھکا لیا۔ شیخ علی حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف فرما تھے، آپ نے قدم کو لیا اور جو ہے وہ اپنے دوست پر لے لیا، گردن پر لے لیا۔ وہاں خراسان میں سلطان الہند معین الدین حسن علیہ رحمہ عبادت کر رہے تھے۔ اب دیکھیے بغداد میں سلطان الاولیاء فرما رہے ہیں اور خراسان میں سلطان الہند بیٹھے ہیں، آپ عبادت کر رہے تھے، وہاں سے آپ نے گردن کو جھکایا اور کہا بل علی عینی و راسی، کہ یا عبد القادر آپ کا قدم جو ہے وہ میرے عین اور میرے راس پر ہے، میری آنکھ اور میرے سر پر ہے۔ سلطان الاولیاء نے فرمایا کہ غیاث الدین کے بیٹے نے ہمارے کلام پر لبیک کہا ہے، ہم نے اپنے محبوب کے اپنے جد امجد کے صدقے میں انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ سلطان الہند کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری برکاتی جو ہے فارسی میں آپ نے جو کلام لکھا ہے اس میں لکھتے کہتے ہیں بے پایت خواجہ ہندا شہ کے با جناب بل علی عینی و رأسی گویت آخا کا توئی پیر پیرا میر میرا یا شہ جیلا توئی ان سے جانے قدسیا حسین سو جا توئی۔ سلطان الہند کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بالا ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جو وہ تشریف لے چلتے ہیں اور وہاں سے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں تو یہ آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے، گلیڈ ٹائڈنگ دی جاتی ہے کہ اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے، معین میننگ مددگار ہے، اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے، ہم نے ولایت ہند تمہیں عطا فرمائی ہے، وہاں جاؤ کفر دور ہوگا اور تمہارے وجود کی برکت سے اسلام جو ہے وہ رونق پذیر ہوگا۔ الحمدللہ سلطان الہند کئی ہاں سفر کو کرتے ہوئے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے لاہور میں حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے آپ جب ہند کی طرف بڑھتے ہیں اجمیر میں بڑھتے ہیں وہاں پر پرتھوی راج جو ہے اس کا جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے اور جو ہے وہ خوب مسلمانوں کو حیران کرتا ہے، لیکن جب سلطان الہند وہاں پہنچتے ہیں تو نقشہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں نے اور نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک شخص ایسی شکل و صورت والا آئے گا جو تیری سلطنت کا جو وہ زمان بنے گا۔ جب اسے یہ پتا چلا سلطان الہند وہاں پر تشریف لائے اور لوگ جو ہے وہ جھک در جھک
مسلمان ہونے لگے. یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ 90 لاکھ جو ہے وہ مسلمان آپ کی تبلیغ سے ہوئے. اللہ کے اولیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کی زبانوں میں تاثیر ہوتی ہے اور ان کے نگاہوں میں تاثیر ہوتی ہے, ان کے کلاموں میں تاثیر ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہماری طرح نہیں ہوتے. ہماری کیا زندگی ہوتی ہے, ہماری کیا لائف ہوتی ہے, یہ بھی ذرا خیال کریں. ہماری زبان ذرا سا ٹائم ملا تو اس کی غیبت, اس کی غیبت, اس کے بارے میں برا کہنا, اس کے بارے میں برا کہنا. ہم اپنی زبان کی کیا حفاظت کرتے ہیں, آپ کی کیا حفاظت کرتے ہیں, نظر کی کیا حفاظت کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ میری دعا کو قبول فرما, اے اللہ میری دعا قبول فرما. دیکھیں مسلمان کدھر پریشان ہے, ہر کوئی ہمارے ہند میں دیکھیے کیا مشکلات آ رہی ہے, وہاں پر دیکھیے کیا مشکلات آ رہی ہے. یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. ہم اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے آپ کی اصلاح کریں, پھر دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے استجاب فرماتا ہے, قبولیت عطا فرماتا ہے. خیر تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ 90 لاکھ جو ہے وہ لوگ مسلمان ہوتے. اب پرتھوی راج کو یہ معلوم ہوا اور اسے جو ہے وہ بڑی پریشانی ہوئی. آپ جب تشریف فرما ہوئے نا وہاں پر, تو وہاں پہ راجا کے اونٹ بیٹھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اٹھو چلو یہاں سے, آپ کو یہاں بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ دیکھا فقیر لباس ہے نا, فقیرانہ لباس ہے. وہ سمجھے نہیں کہ فقیر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں, کیونکہ سادے لباس میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا, اپنی خوشنودی, اپنی ہیپینس جو ہے, اللہ نے اپنی رضا جو ہے وہ نیکیوں میں چھپا کے اور اپنی ناراضگی گناہوں میں اور اپنے اولیاء کو مخلوق میں چھپا کے رکھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے تو یہ ہم نہ سمجھے کہ یہ تھوڑی سی عبادت ہے, اس میں کیا ثواب ملے گا. دیکھو ایک بات آئی, سبحان اللہ, یہ مہینہ شہر الفطر ہے نا, یہ بیچ بونے کا مہینہ ہے, رجب کا مہینہ بیچ بونے کا مہینہ ہے. علامہ صفور علیہ رحمۃ اللہ المجالس میں فرماتے ہیں کہ رجب بیچ بونے کا مہینہ ہے, شعبان یہ آب پاشی یعنی سیرابی کا مہینہ ہے, اور رمضان یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو جو رجب میں جو ہے وہ عبادت کا بیچ نہیں بوتا, شعبان میں خوف خدا و عشق مصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے وہ گناہوں سے نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا, اور رمضان میں جو ہے وہ فصل کیا کاٹے گا. فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ جسم کو, شعبان جو ہے یہ دل کو, اور رمضان جو ہے یہ روح کو پاک کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کیا ہے اور اس کا ایک جھلک بتاتا ہوں. فرمایا کہ جو ہے وہ نیکی میں جو ہے اپنی خوشنودی کو مخفی رکھا ہے تاکہ بندہ کسی نیکی کو مختصر نہ سمجھے اور ہر نیکی پر عمل کرے, نہ جانے اس سے میرا رب راضی ہو جائے. وہ نقطہ نواز ہے, وہ بے نیاز ہے, اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے. کسی نیکی پر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ جنت عطا فرما دے اور کسی گناہ پر پکڑ فرما دے تو ایسا نہ ہو کہ جنت حاصل ہو جائے. خیر تو علماء کرام فرماتے ہیں, حدیث مبارک ہے ترمذی شریف میں ہے, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے. کتنا سمپل اینڈ جامع جو ہے وہ عمل ہے, اور جزا ریوارڈ کتنا بڑا ہے کہ جنت کی نعمت, جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. یہاں پر درخت لگانے جاؤ تو کتنی مشکلات ہوتی ہے, تو جنت میں درخت ایک مرتبہ سبحان اللہ عظیم و بحمدہ پر مل جاتا ہے, تو جو جتنی مرتبہ پڑھے گا اتنی مرتبہ اس کے لیے درخت لگیں گے. عمل کتنا آسان ہے, عمل کتنا آسان ہے. ہم یہ نہ سمجھ, اور گناہ سے بچو کیونکہ گناہ میں ناراضگی ہے. ہم یہ نہ سوچے کہ چھوٹا سا گناہ ہے, یہ چھوٹا سا گناہ ہے, اس کے کرنے پر کیا ہوتا ہے. نہیں نہیں, ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے اور پھر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ معاملہ بالکل الٹ ہو جائے. اور فرمایا کہ اولیاء کو جو ہے وہ مخلوق میں چھپا کے رکھا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو صحیح العقیدہ ہو, جو متشرع ہو, اس کو کبھی بھی برا نہ سمجھو. ہاں وہ دیکھنے میں فقیر لگتا ہو لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اللہ کا ولی ہو, وہ وقت خطب ہو, ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں, کام کاج ہمارے ساتھ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بزنس کرتے ہیں, ہمارے ساتھ مزدوری کرتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اللہ کا ولی ہے, وہ اللہ کے جو ہے وہ قربین مقربین میں سے ہے. لہذا جو بھی صحیح عقیدہ مسلمان ہے اس کے متعلق ہمیں برا نہیں سوچنے کا. اللہ اپنے اولیاء کو مخلوق میں شامل فرماتا ہے. تو خیر یہ مہینہ جو ہے یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فقیر ہے, یہ کیا کر لے گا. سلطان الہند اور غریب نواز کے مریدین تھے, معتقدین تھے, ان کو کہا ہٹو ہٹو, یہاں پر جو ہے وہ راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں, تم جائیں نہیں بیٹھ سکتے. حضور سرکار غریب نواز
اب اٹھ دیے چل دیے اور ایک جگہ پر جا کے بیٹھ گئے. شام کو جب یہ اونٹ لے کر آئے اونٹ کو بٹھایا. اب جب صبح کو اونٹ اٹھانے کے لیے ان کے شتربان جو ساربان نے اونٹ کو اٹھانا چاہا, اونٹ اٹھے ہی نہیں کہ حضور غریب نواز چلتے وقت یہ کہہ گئے تھے کہ ٹھیک ہے راجا کے اونٹ بیٹھیں گے تو بیٹھے ہی رہے, اونٹ بیٹھیں گے تو بیٹھے ہی رہے. اب اللہ کے ولی نے کہہ دیا اللہ اکبر, بیٹھے ہی رہے. یہی وجہ تھی کہ یہ اونٹ اٹھا رہے تھے لیکن اٹھتے نہیں تھے. معلوم ہو گیا کہ کہیں نہ ہو ہم نے اس فقیر کا دل کو جو وہ دکھایا ہے. سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, وہ تو غریب نواز ہے نا, ہمارے غریب نواز ہے جس نے دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا کیا مخلوق آتی ہے وہاں پر, اور سلطان الہند سب کی جو ہے اللہ کی عطا سے خوب انہیں نوازتے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ گئے, اونٹ اٹھ گئے. اب جب پرتھوی راج کو یہ معلوم ہوا تو اس نے اجے پال جوگی جو سب سے ہائیلی انفلوئنشل میجیشین تھا, جو جادو جانتا تھا, اجے پال جوگی اس کو بلایا. ہاں جے پال جوگی اسے بلایا اور کہا کہ یہ فقیر نے جو ہے وہ میرا جینا بنا جو ہے وہ بالکل مشکل میں کر دیا ہے, کچھ کرو اس کے لیے. سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو معلوم ہوا. آپ نے اپنے مریدین کو فرمایا کہ یہ حصار میں آ جاؤ اور حصار کے اندر رہنا. اب یہ لوگ آئے, سب جادوگر آئے, اور کوئی جو ہے پہاڑ سے جو ہے رسیاں پھینک رہا ہے اور وہاں سے آگ کے شعلے آ رہے ہیں اور جو ہے برف گولے آ رہے ہیں, لیکن سب کے سب اس حصار کے باہر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. حصار کے باہر ختم ہو جاتے تھے, کچھ اثر نہیں کرتے تھے. اب یہ اجے پال نے سوچا کہ یہ تو بہت ہی بڑے کوئی معلوم ہوتے ہیں کہ میرا جادو ختم ہو جاتا ہے حصار کے باہر اور کچھ ہوتا نہیں ہے. اس نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنا مرگ چھالا نکالا. مرگ چھالا کہتے ہیں اسکن آف ڈیئر, ہرنی جو ہوتی ہے نا, ہرنی کو جانتے ہیں, ہرنی اس کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کو نکالا, مرگ چھالا کہتے ہیں اسے نکالا اور ہوا میں پھینکا اجے پال جوگی, اور اچھل کے اس کے اوپر آ گیا. ہوا میں وہ جو ہے اڑ رہا ہے. اب غریب نواز کے جو مریدین تھے معتقدین دیکھے تھے, حضرت وہ دیکھیے اوپر سے اوپر شکار کرنے آ رہے ہیں, ہم پر جو ہے وہ ابھی وار کرے گا. آپ نے فرمایا فکر کی بات نہیں, گھبراؤ نہیں. مسکرائے آپ نے, اور آپ نے اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی, خواجہ عثمان ہارونی کے وہ نالین اقدس, وہ خرامان جو آپ کو عطا ہوئے تھے, آپ نے اس کو لیا اور وائرلیس کنیکشن سے کہا کہ جاؤ اوپر جاؤ. اب وہ جو ہے وہ اوپر جا رہے ہیں, روحانی پاور سے وہ خیام جا رہے ہیں, اور جے پال جوگی کے سر پر تبلا بجنا شروع ہو گیا. اس پر جب ڈھول بجا تو اس کی عقل ٹھکانے آ گئے کہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے, اللہ کے ولی ہے, اللہ کے ولی ہے. اور خیام جہاں پر تھی قدم غریب نواز پر اجے پال کو جھکا دیا. اجے پال نے توبہ کیا اور جو ہے اسی دل سے کلمہ طیبہ پڑھا اور سرکار کے غلاموں میں شامل ہو گیا, سرکار غریب نواز کے مرید اور معتقدین. آپ نے اس کا نام عبداللہ بیابانی رکھ دیا, عبداللہ بیابانی. اللہ اکبر. تو اللہ کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں انہیں یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے کہ وہ بری تقدیر کو پلٹ دیتے ہیں, اور تقدیر کو پلٹ دیتے ہیں. وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کا. سلطان تھے, بادشاہ تھے ہند کے, اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ. اللہ اکبر. اور فتوائے عالمگیری جو فقہ میں پڑھی جاتی ہے, فتوائے رضویہ میں امام احمد رضا قادری برکاتی جب کچرا کے خاندان برکات نے فتوائے عالمگیری کا ذکر فرمایا ہے. فتوائے عالمگیری کیا ہے میں آپ کے نالج کے لیے بتاتا ہوں. البتہ یہ مجمع جو ہے وہ عوام کا ہے, لیکن انفارمیشن پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت شیخ نظام الدین ملا احمد جیون علیہ رحمہ نے یہ کتاب 500 علماء کرام کی زیر نگرانی عربی میں مرتب کیا. عربی نے اس کو مرتب کیا. جو احناف یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آپ کی فقہ پر ہے, آپ کی جو ہے وہ مسائل پر ہے, فقہ حنفی کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے فتاوی عالمگیری, اس کو جمع فرمایا. اس نے 500 علماء کرام نے. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایک ترتیب کیا, اور حضرت ملا احمد جیون علیہ رحمہ ان کی سپرویژن کر رہے تھے, اور کتاب نکلی فتوائے عالمگیری, فتوائے ہندیہ. اب صاحب بہار شریعت حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ خلیفہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 33 نعمت کے طور پر بہار شریعت میں
کہ اگر اورنگزیب عالمگیر یہ کتاب کو دیکھ کے جو آپ نے تنے تنہا کیا باہر شریعت کو، تو مجھے جو ہے وہ سونا سے تولتے، یعنی وہ آپ نے کتاب تنے تنہا کی. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ یہ بادشاہ بھی تھے، اولیاء سے جو ہے وہ محبت بھی کرتے تھے. ایسے بھی بادشاہ ہوئے کہ جو اولیاء کبار میں شامل تھے. حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ کنگ آف ملک بھی تھے، سلطان ملک بھی تھے، اور جو ہے وہ اولیاء کبار میں شامل تھے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کنگ آف سمنان سلطان سمنا بھی تھے، اور جو ہے وہ اولیاء عظام میں شامل تھے. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ کریم آپ جو ہے وہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے. اب ایک مرتبہ سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے. سنو بڑے ذوق کی بات ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے وہاں پر، فقیر ہے اور کہتا ہے کہ یا غریب نواز آنکھیں دے دو، یا غریب نواز میری آنکھیں دے دو، آنکھیں روشن کر دو. اورنگزیب عالمگیر سلطان پہنچے وہاں پر، فقیر سے کہا کہ کب سے یہاں پر ہو؟ کہا کہ بہت ٹائم ہو گیا، مجھے ایک وقت ہو گیا میں یہاں پر آنکھیں مانگتا ہوں. کہا ابھی تک آنکھیں نہیں ملی؟ کہا نہیں ملی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اندر سلامی دے کر آتا ہوں، حاضری دے کر آتا ہوں، اور میں واپس آنے تک تجھے آنکھ نہیں ملی تو تیری گردن کو جو ہے وہ جدا کر دوں گا. اور ایک پہرے دار کو باڈی گارڈ کو بٹھا کے بھگا. فقیر بھاگے نہیں وہاں سے. اب فقیر تو گھبرا گیا. کہا غریب نواز خواجہ پہلے تو آنکھ کی جو ہے وہ فکر تھی، اب تو جان کا مسئلہ پڑ گیا. پہلے تو صرف آنکھ تھی، اب تو جانتی کچھ کر دو. اے اللہ غریب نواز کا صدقہ آنکھ دے دے. یا اللہ یا رحم الرحیم، مولا کریم تیرے نیک بندے معین الدین کا واسطہ میرے ہاتھ پر کرم فرما. اس نے جب دل سے یہ کہا نا، دل سے میں نے زبان سے دی بات، اب دل سے کہا، تو جب اورنگزیب عالمگیر آئے تو دیکھے کہ فقیر کی آنکھ روشن تھی. فقیر کی آنکھ روشن تھی. فرمایا کہ یہی بات ہے کہ تم جب تک مانگ رہے تھے اب تک تم نے جو ہے وہ دل سے نہیں مانگا، زبان سے مانگا. دل سے بات رکھتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے. دل سے مانگا تو ملا. اللہ اکبر. وہ فقیر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ جو اللہ کی عطا سے یہ مل گیا. ہاں بات یہی ہے کہ میں نے اب تک جو ہے وہ دل سے نہیں مانگا تھا. کسی شاعر نے اس کا خوب ہی بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے. کہتے ہیں میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو. میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے آپ حسینی ہیں، ماں کی طرف سے حسنی ہے. ہمارے غوث اعظم والد کی طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف سے حسینی ہے، یعنی نجیب الطرفین ہے. اس میں امام حسن کا بھی جلوہ ہے، ان میں امام حسین کا بھی فیض ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اور جب برٹش کا رول تھا نا وہاں پر، لارڈ میجر جنرل لکھتا ہے اپنی کتاب میں ہسٹری آف انڈیا میں لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں دو بڑی بارگاہ ہے کہ جہاں پر ہر مکتب والا جو ہے خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور سیلیوٹیشنز پیش کرتا ہے. لکھتا ہے ایک شیخ محقق کی اور ایک جو ہے وہ غریب نواز ہے. سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ ہے کہ جہاں پر ہر کوئی جو ہے وہ آتا ہے اور جس کا جو مقصد ہوتا ہے اللہ کی عطا سے وہ فیض لیتا ہے. ٹیکے والے بھی آتے ہیں، چھوٹی والے بھی آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو یہ تصرف دیتا ہے اور وہ غریب نواز ہے. کہتے ہیں جہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ درے غریب نواز ہے. یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب نواز. اب سلطان الہند ہے، سرکار غریب نواز کون ہے؟
آج الیکشن پر کلام ہو رہا تھا نا کہ یہ حکومت آئیے تو وہ حکومت آئیے، تو ہمارے بھائیوں نے کہا، مسلمان بھائیوں نے کہا فکر کی بات نہیں ہے، ہمارے غریب نواز وہاں پر ہے، ہمارے اولیاء کرام وہاں پر ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ لیکن سلطان الہند کہتے ہیں یہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، دلی جو ہے وہاں کی جو ہے وہ کیپٹل ہے، جیسے امارات کا کیپٹل ابو دھابی ہے نا، آپ کے بنگلہ دیش کا کیپٹل ڈھاکہ ہے نا، تو دلی کیپٹل ہے وہاں پر، اور راجستھان میں اجمیر ہے، تو کہتے ہیں یہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ۔ ہمارے غریب نواز کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ اچھا ابھی ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کی عطا سے سلطان الہند نے آنکھیں دی، تو یہ کیا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ بات تو ماشاء اللہ ہے، ہم لوگ جائز ہے، بالکل جائز۔ اگر یہ کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عطا سے جو اللہ کے مقربین ہیں وہ دے نہیں سکتے، تو وہ نص قطعی کا انکار کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آئی کہاں ہے، آیتیں بے شمار ہے، ہمارے پاس وقت بہت کمی ہے۔ سورہ آل عمران میں ذکر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن ہے، سیدنا عیسیٰ بن مریم فرماتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں اکما مادرزاد اندھے کو، اعما اندھے کو کہتے ہیں، اکما مادرزاد اندھے کو، والابرص سفید داغ والے کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ مادرزاد اندھے کو شفا دینا، آپ کا ملنا غریب نواز کا، اور یہاں پر سرکار عیسیٰ کا فرمانا قرآن میں ذکر، اور شفا دینا ابرص کو، داغ والے کو، اور زندہ کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور وہاں پر یہ آنکھ عطا کرنا سرکار غریب نواز کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن سے ظاہر ہے کہ اللہ کی عطا سے جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ مشکلات کو حل فرماتے ہیں۔ اور ایک لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں بتاتا ہوں، آپ کو بیماری لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو